صاف کر دو۔ آج صرف اور صرف عباس کی فیملی ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت عباس کی والدہ ام البنین میں سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک عباس۔ چاروں کا میں پہلے بتا چکا ہوں بہت دفعہ۔ اس کے علاوہ قابل ذکر ان کی بہن ہے رقیہ، بی بی پاک دامنہ، جن کا دربار لاہور میں۔ جناب رقیہ کی جو شادی ہوئی تھی وہ بھی حضرت علی کے بھتیجے سے ہوئی، اور اس کا نام تھا مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل سے بی بی رقیہ لاہور والی کی شادی ہوئی تھی۔ مسلم بن عقیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سفیر کوفہ کے طور پہ وہ گئے تھے، جب امام حسین آ رہے تھے قافلہ لے کے، اس سے پہلے ہی کوفہ میں جا کے انہوں نے بیعت شروع کروایا۔ اس کے بعد خود حضرت عباس، غازی عباس کی شادی جس گھر میں ہوئی، وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کزن، چچا زاد بھائی عبید اللہ کے بیٹے سے ہوئی، بیٹی سے ہوئی، اور ان کا نام جناب لبابہ۔ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ کا نام جناب لبابہ۔ ابو الفضل اس لیے کہتے ہیں کہ فضل بیٹے کا۔ اس کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی آپ کو۔ ابھی تھوڑا سا سفر ہم شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو واقعہ کربلا بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے۔ غازی عباس علمدار امام حسین کے نوکر کے طور پر رہے ہیں، بھائی کے طور پر پورا خاندان، بی بی رقیہ بھی ہے جو بی بی پاک کا ام البنین کے بیٹے بیٹیاں خادمین اولاد زہرا رہی لا حیات، مرتے دم تک۔ تو جب سفر شروع کیا تھا امام حسین نے کہاں سے؟ مدینہ سے مکہ، اور مکہ سے کربلا۔ یہ تھوڑا سا میں نے بیان کرنا ہے۔ جب مدینہ میں حالات تنگ ہو چکے تھے تو یزید کے جنرل نے بیعت لینے کی کوشش کی امام حسین سے، تو وہ سختی اس لیے نہیں کر سک رہے تھے کہ امام حسین کے ساتھ عباس جیسے بھائی تھے، بنو ہاشم کے بہت جلیل القدر جنگجو ساتھ تھے، اس لیے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ احتیاط کرتے ہیں۔ وہاں سے ہجرت کر کے اور حج کی غرض سے امام حسین مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، لیکن ان یزیدیوں نے مکہ مکرمہ میں بھی اہل بیت کا پیچھا نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں حج کے بہانے پر یہ مسلمان وہاں برچیاں چھریاں اپنی آستینوں میں چھپائے ہوئے پہنچ گئے۔ حج کا طواف ہو رہا تھا، امام حسین نے تمام تر ارادہ ترک کیا حج کا، فرض جو رکن ہے اسلام کا، اور وہاں سے کوفہ کے لیے سفر کے لیے اپنا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ اب وہاں پہ جو خطبہ دینا تھا وہ امام حسین نے خود دینے کی بجائے حضرت عباس علمدار کو نامزد کیا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں چھت پہ کھڑے ہو کے ان مسلمانوں کو بتائیں کہ حج کو ترک کر کے ہمارے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو، وہاں پہ کوفیوں کے خطوط ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہاں پہ اشد ضرورت ہے ان کو ہماری، کیونکہ یزیدی افواج جو ہے فوج وہاں ان کو تنگ کر۔ تو عباس علمدار نے وہاں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ خطبہ دیا۔ علماء کرام اس کو ذرا منظر یہ پیش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جو عباس علمدار کھڑے ہوئے تھے وہ بالکل اسی طرح لگ رہے تھے جس طرح کہ ہماری جو امام بارگاہ ہے اس پہ غازی کا علم کھڑا ہے۔ اس سے مختصر منظر میں پیش نہیں کرتا۔ کمرے بنی ہاشم، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حق، نعرہ حیدری، یا علی۔ جناب امام حسین کے بہاف پہ جب حضرت عباس نے وہاں پہ خطبہ شروع کیا تو ان کے چند ایک الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ میں یہاں پہ آپ سے مخاطب ہوں، اے فاسقو اور اے فاجرو،
मुसलमानों को कह रहे थे और वो आज भी अदा कर कि ये जो जगह है, ये जगह जो खाना काबा है, इसको रुतबा मिला उनके कदम मुबारक से जो कि इनके बाबा हैं, इमाम हुसैन की तरफ इशारा कर, और इनकी मामा है, इनके वालिदैन की तरफ से इस घर को रुतबा मिला और बिलवास्ता तरीके से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं। इस सफ़र, इस खुतबे के बाद सफ़र शुरू हो गया। सफ़र शुरू हुआ तो करबला पहुंच गए। अब दरमियान में जितनी भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उसके इंचार्ज सिर्फ़ और सिर्फ कौन थे? हज़रत अब्बास अलमदार। अब जब करबला में ये पहुंच गए, वहाँ पे अलम हवाले किनको किया गया? हज़रत अब्बास। इसलिए हम इनको कहते हैं गाजी अलमदार, अलम वाले। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस गाजी के अलम को भी बता दूँ कि ये क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी काफिर के साथ जंग लड़ी है तो उसके साथ उस जो मुसलमानों की फ़ौज का दस्ता होता था, उनमें एक अलमदार होता था। अगर हम सबसे पहले जिक्र करें तो सबसे पहले अलमदार जो गुजरे हैं वो जाफ़र तैयार, और वो कौन है? वो भी गाजी अब्बास के चचा। और फिर उसके बाद फिर अलम मिला है हज़रत हमज़ा। वो चचा किसके हैं? इमाम आली मकाम जनाब मौला अली करमुल्ला वजह। उनकी शहादत के बाद ये अलम किनको मिला? ये अलम मिला है मौला अली। उनकी शहादत के बाद उनके बेटों के पास जब ये इमामत का सिलसिला आया तो उन्होंने ये अलम हैंड ओवर कर दिया किनके? अब्बास के। इसलिए हम इनको कहते हैं गाजी अब्बास अलमदार। अब ये अलम काला क्यों है? इसका हदीस में जिक्र है कि पहले मेरे भाई भी जिक्र कर रहे थे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब नमूदार होंगे तो वो एक काफिले की शक्ल में आएंगे और उस काफिले के हाथों में काले अलम उठाएंगे। अब उससे निस्बत हम अगर निकालें तो अहले बैत के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो भी अलम निकल रहा है वो काले रंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अहले बैत की रंगत का वो है। मैंने पहले ही कमरे बनी हाशम का जिक्र, हुस्ने अब्बास का जिक्र बहुत पहले का था। तो ये अलम उसी दौर की निस्बत रखता है। हम भी ये अलम इसीलिए रखते हैं कि अगर ज़हूर मेहदी हो तो वो हमारे घर पे भी अलम देखें तो वो कहें ये हम में से है। सुभान अल्लाह। तो ये हम उनके लिए भी आसानी हो जाएगी हमारे बताने के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हक नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंदतर सलावत। चुल्लू में दरिया के लिए प्यास खड़ा है, चुल्लू में दरिया के लिए प्यास खड़ा है, शब्बीर का मंजूर नज़र खास खड़ा है। चुल्लू में दरिया के लिए प्यास खड़ा है, शब्बीर का मंजूर नज़र खास खड़ा है। काले लिबास में ये अलम नहीं है दोस्तों, काले लिबास में ये अलम नहीं है दोस्तों, मेहदी के इंतजार में अब्बास खड़ा है। अली हक नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंदतर सलावत। तो इसकी रंगत का एक और मैं थोड़ी सी ममासलत बता दूं कि अगर हम इस कपड़े की निस्बत करें तो गलाफ काबा का कलर आपने देखा होगा, वो भी काला है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली जो है वो क्या है? वो भी काला है। तो हम ये मेरे गले में भी काला कपड़ा है, हम ये निशानी इसलिए बांधे हुए हैं, गले में डाले हुए हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं कि आपने जो यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन पर जुल्म ढाए थे उनके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं। हमने ये कपड़े काले इसलिए पहने हुए हैं
جس طرح آپ کسی کے خلاف جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو پٹیاں کالی باندھ لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نہیں مانتے، یہ ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس علم کے ساتھ تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ کے ایک اور پہلو بتا دوں کہ جو یزیدی فوج تھی اس علم کے ساتھ اتنی شدت کو رکھتے تھے، کیونکہ یہ ہمیشہ کن کے ہاتھ میں رہا؟ بنو ہاشم کے ہاتھ، تو ان کو اتنی شدت تھی کہ غازی عباس علمدار جب بی بی سکینہ بنت حسین کے لیے پانی لینے کے لیے نکلے تھے تو وہ نہر فرات پر جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو اس وقت سب سے پہلے جو یزیدی فوج نے کام کیا چھپ کر، تو وار کس پہ کیا؟ ان ہاتھوں پہ کیا جن ہاتھوں پہ میں یہ علم تھاما ہوا۔ تو غازی عباس علمدار کے دونوں ہاتھ اسی طرح کٹ گئے تھے جس طرح جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ تو بنو ہاشم کی بازو کاٹوانے اور یزیدیوں کے کاٹنے کی جو روایت ہے یہ بہت پرانی ہے، اور جناب عباس کو یزیدی فوج نے اتنے ظلم اور اتنے وار کیے تھے کیونکہ امام حسین نے آگے سے جناب عباس کو یہ وار کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے ایک نیزہ کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ دیا ہوا تھا، کئی تاریخوں میں وہ بھی نہیں لکھا ہوا، کہ صرف اور صرف مشکیزہ تھا اور مشکیزہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے نہر فرات سے مشکیزہ پکڑا اور وہاں سے نکلا، اشل کو ایڑی لگائی، اشل امام حسین کے حضرت عباس کے گھوڑے کا نام ہے، اشل کو ایڑی لگائی اور دوڑتے ہوئے بی بی سکینہ کی طرف خیموں کی طرف آ رہے تھے، اور یزیدی فوج نے جلگار کر دی، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، اور جناب عباس کا مشکیزہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ جناب عباس جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے کی زین چھوڑ دی اور وہ زمین پر آئے، تو جب زمین پر آئے تو فوج نے اور زیادہ یلغار کی۔ اس وقت بھی عباس خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے بھائی امام حسین کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اب بھی اگر اجازت دے تو میں ان کا قلعہ کما کر سکتا ہوں، مگر امام حسین کے صبر کی یہ انتہا تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ انتہا تھی کہ جو ہی عباس آنکھیں اٹھا کر ایسے امام حسین کو ٹیلے پر دیکھتے تھے تو امام حسین نظریں جھکائے ہوئے پیچھے منہ کر لیتے تھے کہ عباس ان کو جواب نہیں دے رہے، ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم امن کے لیے آئے ہیں، ہمارا پہلا پیغام امن ہے، ہمیں صرف پانی چاہیے، وہ بچوں کے لیے چاہیے۔ مگر یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی، جناب عباس کو اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہ جب ام البنین ان کی والدہ ان کی قبر پر آئی تو اس طرح سے وہ آنکھوں میں ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو وہ چھو کر قبر کو جب ایسے دیکھتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی میرا عباس اتنا سا رہ گیا، میرا عباس تو اتنا لمبا تھا، اتنا اونچا تھا کہ وہ گھوڑے پر بھی بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں جو ہے زمین پر لگتے تھے، تو وہ کٹ 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 کے اتنا سا رہ گیا۔ تو قبر سے اندازہ ہوتا تھا کہ جناب عباس کو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا یزیدی فوج نے۔ اب اس ظالم فوج، اس یزیدی فوج کے ساتھ ہم احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم تو صرف ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ اہل بیت کے حق میں ریکارڈ کرواتے ہیں ہر سال کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو شاید نہیں، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم یزیدیوں کے خلاف ہوتے، اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں صرف اور صرف اس کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث مبارکہ پر پورا من و عین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ لہٰذا ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دونوں کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم یہ یکجہتی چاہیے
वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के से थामे रखो, सब लोग जमा हो। तो मैं अब इल्तमास करूँगा दुआ के लिए साहिबजादा जनाब